بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 148 اور آیت نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم۔ ومن لم يستطع، جو نہ رکھے، منکم تم میں سے، طولاً قدرت، جو طاقت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو ایک آزاد عورت سے نکاح کرنے کا، تو وہ نکاح کرے، این کہا وہ نکاح کرے، المحصنات المؤمنات، پاک دامنہ محسنات کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے، فمما ملکت، جو مالک بنے، ایمانکم ان کے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، مومنہ لونڈیوں میں سے، تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے۔ تو جو پاک مومنہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ پاک مومنہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے۔ واللہ، اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تمہارا بعض میں سے ہے تم سب انسان ہی۔ فانکحوہن، تو تم ان آزاد مومنہ، ان غلام لونڈی جو ہے غلام مومنہ کے ساتھ نکاح کرو، باذن اہلہن، اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ۔ وآتوہن اجورہن، تم ان کو ان کا حق مہر دو، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، محسنات، نکاح کرنے کی غرض ہو، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے کی، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپی یاریاں لگانے کی۔ فإذا احسن، پس جو تم میں سے نکاح کر لے، فإن أتینا، پس آئیں وہ، یعنی نکاح کے بعد، بفاحشۃ، کسی فحاشی کو، یعنی لونڈی نکاح کے بعد فحاشی کر لے، فعلیہن، تو اس لونڈی کے اوپر وہ سزا ہوگی، نصف، جو آدھی ہے، ما علی المحصنات، ایک آزاد عورت کے، من العذاب، سزا میں سے، ذالک، یہ اس لیے، لمن خشی العنت، جو ڈرتا ہے، العنت، عنت کہتے ہیں اس مشقت کو جو بندہ نکاح نہ کر کے برداشت کرتا ہے، جو اس مشقت سے بچنا چاہتا ہے، یہ رخصت اس کے لیے ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہم نہیں کر سکتے، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آزاد مومنہ پاک عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر تم میں سے کوئی آدمی، یہ طولاً کہتے ہیں قدرت کو،
اگر کوئی آدمی آزاد مومنہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو وہ لونڈی، مومنہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے۔ لونڈی کہتے ہیں قیدی عورت کو۔ ہمارے ہاں یہ جو گھر کی خادمہ ہوتی ہیں یہ لونڈی نہیں ہے، یہ آزاد عورت ہے، تو ان کے ساتھ مراد نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ لونڈی نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، تو ایسا دور آ سکتا ہے جس زمانے میں لونڈیاں ہوں۔ تو اگر ایسا دور آ جائے تو اگر کسی کو آزاد عورت نہ ملے تو وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ دیکھو بات نکاح کی ہو رہی ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، مطلب اللہ کو پتہ ہے تمہارے ایمان کا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں نے تو نکاح نہیں کرنا۔ تو نکاح نہ کرنا متقی پرہیزگار ہونے کی علامت نہیں ہے، نکاح کرنا متقی پرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح عیسائیوں میں یا یہودیوں میں بھی ہے، اسی طرح بدھ مت میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے کہ ان کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نکاح نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو راہبہ ان کی ہوتی ہیں وہ نکاح نہیں کرتے۔ تو اسلام میں مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نکاح نہ کرنا پتہ نہیں کتنا بڑا تقوی کا کام ہے۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 صحابہ آئے تھے، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے اور پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق، تو انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا، میں نکاح نہیں کروں گا، میں عبادت ہی کرتا رہوں گا، نہ نکاح ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، عبادت کرتا رہوں گا۔ اب سوچ اچھی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے نکاح کیا ہے اور نکاح کرنا میری سنت ہے، اگر نکاح نہیں کرو گے فلیس منی، گویا تم ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی آپ نے اس کو اپنی امت میں سے نکال دیا۔ تو نکاح کرنا تقوی کی علامت ہے، نہ کہ نکاح نہ کرنا۔ تو بات پھر وہی ہے، یہاں بھی اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ پھر دہرائی ہے کہ بدکاری سے بچنے کا واحد حل نکاح ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے، اس نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، بدکاری کو آسان بنا دیا۔ آج کے زمانے میں بدکاری کرنا آسان ہے، نکاح کرنا بہت مشکل ہے۔ اور دیکھیں اس میں سے اگر ہم سارے ایز اے معاشرہ، ہم سارے مل کے معاشرہ بنتے ہیں، ہمیں سے ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ میں نے نکاح کو آسان بنانا ہے، تو یہ آسان ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ۔ اگر آپ مثال کے طور پر لڑکے والے ہیں، آپ یہ عزم کر لیں کہ ہم نے لڑکی والوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ لڑکے والے بوجھ ڈالتے ہیں، اگر لڑکے والے یہ عزم کر لیں کہ میں نے اپنے گھر میں جو بہو لانی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں نے لڑکی والوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، کل کو آپ کی بیٹی ہے، آپ کو بھی ویسا ہی رشتہ مل جائے گا جو لڑکی والوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اچھا ہم پر اتنا بوجھ ڈالا گیا تھا تو ہم نے بھی اتنا ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو شادی کے حوالے سے یہ جو رسم و رواج ہے، یہ جو بوجھ ہے، اس کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی ہے، تو اس کو آسان بنانا چاہیے۔ اچھا پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لڑکی والے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں ہم تو لڑکی والے ہیں، رشتہ تو ہمارے گھر آنا چاہیے، اگر ہم کسی سے جا کر رشتہ پوچھ لیں یہ تو ہماری توہین ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام میں دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا رشتہ لے کر، خود رشتہ لے کر، باپ اپنی بیٹی کا خود رشتہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، ایک باپ ہے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جا رہا ہے، تو لے کر جانے میں یہ کوئی برائی نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ اور یہ بھی کوئی برائی نہیں کہ آپ سمجھے آپ لڑکے والے ہیں ہم تو نہیں جائیں گے، لڑکے والے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر کہیں اچھا رشتہ ملتا ہے تو لڑکے والوں کو بھی جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ تو دونوں طریقے صحابہ کرام کے زمانے میں موجود ہیں۔ اگر اچھا لڑکا ملتا ہے، دیندار ملتا ہے، لڑکی والوں کو چاہیے خود مانگ لیں۔ اگر اچھی لڑکی ملتی ہے، دیندار مومنہ ملتی ہے، لڑکے والوں کو چاہیے خود رشتہ طلب کر لیں۔ تو صحابہ کرام میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو آسانی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، رسم و رواج بہت زیادہ ہیں، کتنا ہی اچھا ہو ہم یہ ساری رسم و رواج آہستہ آہستہ کم کر دیں۔
اگر کسی کے پاس زیادہ ہے بھی بچے کی شادی کریں، دونوں کو عمرے میں بھیج دیں۔ وہ جو 10 لاکھ آپ نے فضول جو رسم و رواجیں ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کی بجائے دونوں کو عمرے پہ بھیج دیں، شادی بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، نیکی بھی ہو گئی، دعائے خیر بھی ہو گئی۔ تو ان رشتے کے معاملے میں ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے تاکہ نکاح آسان ہو، نہ کہ بدکاری آسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو، اللہ تمہارے ایمانوں کو زیادہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لونڈی تمہارے ایمان میں زیادہ ہو، تمہاری بنسبت ایمان میں اس کا زیادہ ہو۔ تو ہمارے ہاں اس آیت کا مطلب ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی غریب گھر کی خادمہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے تو اسے کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ متقی پرہیزگار ہو، تو کسی کو حقیر سمجھ کر ٹھکرانا نہیں ہے، خاص طور پہ اس کے دین کے حوالے سے۔ آپ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھو، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ ایمانوں کو زیادہ جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض میں سے، وہ ہے تو سارے آدم کی اولاد، انسان ہی وہ سارے۔ فنکحوہن باذن اہلہن، خواہ لونڈی ہو خواہ آزاد ہو، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ فنکحوہن باذن اہلہن، اس لونڈی کا جو مالک ہے اس کی اجازت کے ساتھ ہی لونڈی کا نکاح ہوگا، خواہ غلام ہو خواہ لونڈی ہو، دونوں کا نکاح مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس غلام نے، جس لونڈی نے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کیا گویا اس نے زنا کیا۔ اور آزاد کے لیے بھی یہ حکم ہے، لا نکاح الا بولی۔ اگر ایک آزاد عورت، ہمارے ہاں جو عورتیں آزاد ہیں، اگر کوئی ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہے، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کو بھی حق مہر دینا ہے۔ آپ دیکھ لیں تقریباً ہر آیت کے اندر حق مہر کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے حق مہر نکاح میں سب سے اہم ترین حصہ ہے، جس کو شاید آج کے معاشرے میں اہمیت دی نہیں جاتی۔ ہم نے بچے کا نکاح کرنا ہو، ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، ہم نے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، حق مہر ذہن میں کو نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنا حق مہر بھی دینا ہے۔ وہ موقع پر جو دیکھا جائے گا۔ پیچھے میں نے ایک درس میں بتایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو جو حق مہر دیا تھا 12.5 اوقیہ، یہ تقریباً لاکھوں میں بنتا جا کے۔ اس دور میں یہ چیز ہوتی تھی، وہ حق مہر کو سب سے اہم قرار دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا بھی رشتہ طے کیا تو میں حق مہر کیا دو گے، تو حق مہر سب سے اہم ہونا چاہیے اور دینا بھی ہے۔ وآتوہن، دو ان کو، اجورہن بالمعروف، ان کا حق مہر معروف طریقے کے مطابق۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، محصنات نکاح کرنے کی غرض ہو، نہ کہ بدکاری کرنے کی، نہ چھپی یاریاں لگانے کی۔ تو بار بار وہی بات آ رہی ہے، نکاح کرنا مقصد ہو، بدکاری کرنا مقصد نہ ہو۔ اور یہاں بھی ہے کہ نکاح کرنا تم نے محصنات سے، پاک دامن، لونڈی بھی ہو وہ بھی پاک دامن، آزاد ہو وہ بھی پاک دامن۔ گویا اس آیت میں ہمارے لیے جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے، اگر کسی آدمی کے بارے میں یا کسی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ اچھا نہیں ہے، بد کردار ہے، بے حیا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کے بارے میں معروف ہے معاشرے میں کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے، گندی عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی مرد کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار مومنات کے الفاظ بھی ہیں، محسنات بھی ہے، مومنات بھی ہے، پاک دامن ہونا چاہیے، مومن پاک دامن، دیندار۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ حدیث میں ہے، ابو مرثد ایک صحابی ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ میں گئے مسلمان ہونے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا تھا جاؤ جا کے مکہ سے ہمارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ جب وہ قیدی چھڑانے گئے تو وہاں پہ ان کی ایک عورت تھی، دور جاہلیت میں ان کے تعلقات تھے آپس میں۔ جب اس نے ابو مرثد کو دیکھا تو اس نے بدکاری کی دعوت دی، تو ابو مرثد نے انکار کر دیا اور مدینے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ اب ایک ایسی عورت تھی جو بد کردار تھی، اس کے ساتھ نکاح کی اجازت مانگی ہے صحابی نے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی اور قرآن کی آیت سنائی سورہ نور کی، الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، زانیہ کے ساتھ زانیہ نکاح کر سکتا ہے،
مومن بندہ نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے اگر کسی کے بارے میں معروف ہو یہ کہ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ رشتہ طے بندے کو نہیں کرنا چاہیے. تو فَإِذَا أُحْسِنَّ، اگر وہ نکاح ہو جائے، احسنہ ان کا نکاح ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر لونڈی نکاح کے بعد بدکاری کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اس پر جو پاک دامنہ مومنہ آزاد عورت کی سزا ہے اسے آدھی سزا اس کو ملے گی. تو مومنہ کی سزا آزاد کی کتنی ہے؟ 100 کوڑے. تو غلام کو یا لونڈی کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، یہ سہولت یا یہ رخصت اس آدمی کے لیے ہے جو ڈرتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں بعض اوقات بندے کے سٹیٹس کے مطابق رشتہ نہیں ملتا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر نکاح کے رہے، کسی غریب کے ساتھ نکاح کر لے. تو نکاح اگر اچھا نہیں ملتا تو کم از کم کسی غریب کے ساتھ کر لے، نکاح ضرور کرے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.